بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست میں خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ولی عہدی کا اسلام میں کیا تصور ہے، اس سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست۔ غام صاحب کچھ بنیادی نقطے آپ کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں۔ دین میں نظم اجتماعی کے قیام میں بنیاد ہے، قرآن مجید کی ہدایت دی گئی ہے، امرؤہم شوری بینہم، نقطہ واضح ہوا۔ ساتھ ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ جب دین کی کسی ہدایت پر عمل ممکن نہ رہے تو خود دین ہی کی ہدایت ہے کہ پھر آپ متبادل جگہوں پر جائیں گے، جو متبادل رہے ہیں ان کو اپنایا جا سکتا ہے، یہ دینی لحاظ سے کوئی ناجائز امر نہیں ہے۔ ہم سب جس وقت یہ سلسلہ قائم نہیں رہ سکا اور سیدنا امیر معاویہ نے یہ سوچا کہ اب اس ہدایت پر عمل نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ملوکیت کی طرف نظام کو دوبارہ پلٹا کے لے گئے۔ بیٹے کا انتخاب اسی پس منظر میں ہوا۔ مولانا مودودی کے اعتراضات بھی زیر بحث آئے۔ آگے بڑھانا چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو، بتائیے گا کہ دین کی ہدایت پر عمل ممکن نہیں تھا، متبادل راہ اپنائی گئی، اب جب اپنائی جاتی ہے اور ایک حکومت بن گئی جہاں پہ یزید جو ہے وہ حکمران بن گئے، تو یہ حکومت کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ بالفعل حکومت ہو گئی، ڈیفیکٹو ہے، ڈی جیورو ہے؟ ایک عام مسلمان اس کو دینی لحاظ سے اب کس نوعیت کی حکومت سمجھے گا؟ یہ جو دستور ہے ہمارا، اس کی بنیادی ہدایت کی میں نے وضاحت کر دی۔ وہ بنیادی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اسے مسلمانوں کے ایک دائمی وصف کے طور پر بیان کیا گیا ہے سورہ شورى میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی معاملات ہمیشہ لوگوں کی رائے سے قائم کرتے ہیں۔ امرؤہم شوری بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، ان کی آراء پر مبنی ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ فلاں کی رائے اور فلاں کی رائے، بلکہ سب مسلمان ہی مل کر اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے، اس کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح نظم قائم ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی وقت اس ہدایت پر عمل ممکن نہ رہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو اسی پر عمل کیا گیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو خلفائے راشدین نے اسی پر عمل کر کے اپنا نظم قائم کیے رکھا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت جس نوعیت کی تھی اس میں لیڈرشپ بالکل متعین تھی، 10-12 ہی لوگ تھے جو مسلمانوں کے رہنما یا ان کے سیاسی زعماء کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ اس نظم کو امرؤہم شوری بینہم کی پوری طرح پیروی کرتے ہوئے چلاتے رہے، انہوں نے تمام فیصلے اسی چیز کو ملحوظ رکھ کے کیے۔ اب مشکل پیش آ گئی، اور میں نے بتا دیا کہ اس مشکل کی وجہ سلطنت کی وسعت بنی۔ اتنی بڑی سلطنت قائم ہو گئی کہ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس زمانے میں بھی اتنی بڑی سلطنت ہو سکتی ہے۔ اس کو ہم نے محض تصور دلانے کے لیے یہ بتایا کہ وہ 3 بر اعظموں کو چھونے لگ گئی۔ اتنی بڑی سلطنت میں اب امرؤہم شوری بینہم کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر کیا نظم بنایا جائے، کیونکہ یہ تو اب انسانوں نے فیصلہ کرنا تھا، اس کے حالات بھی دیکھنے تھے، اس کے معاملات کا بھی جائزہ لینا تھا، کیا قابل عمل صورت ہو سکتی ہے۔ جب قابل عمل صورت نہیں سامنے آئی تو جو دنیا میں اس وقت نظام رائج تھا ملوکیت کا، اسی کو اختیار کر لیا گیا، اور یہی ہم بھی کریں گے۔ یعنی جب کسی اللہ کے دین کی ہدایت یا حکم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، ایسا نہیں کہ اس پر عمل ہوا نہیں، یعنی خلفائے راشدین تو اسی کے مطابق سب معاملات کرتے رہے، تو انہوں نے ایک دوسرا فیصلہ کیا۔ اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی وہ بالفعل حکومتی ہوگی، یعنی اس پر یہ اعتراض کی گنجائش رہے گی کہ یہ اس دستور کے مطابق قائم نہیں ہوئی۔ جس وقت میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہوں، قرآن مجید نے اخلاقی معاملات میں بھی اضطرار کے مواقع بیان کر دیے ہیں اور خور و نوش میں بھی بیان کر دیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر بعدین نظر میں دیکھا جائے تو حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لیکن اس حکم کی خلاف ورزی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان کیا؟ فلا اسم علیہ، یعنی تم چونکہ مجبور ہو گئے ہو تو اب بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، تو مواخذہ اٹھ گیا۔ لیکن یہ بات تو ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ دستوری تقاضا کیا ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے ایک ہدف کے طور پر موجود ہو۔
اس کو آپ حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. یعنی اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، ایسی صورت پیش آ گئی ہے، یا اس وقت مریض ہے یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ وہ بالفعل اس وقت یعنی عملی طور پر روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن وہ اپنے باطن میں تو اس چیز کی تمنا رکھنے والا شخص ہونا چاہیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اگر اس میں مجھے اپنی طرف سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو میں کروں گا، اور اس میں جو بھی حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے وہ اقدام کرتا چلا جائے گا. تو اس لیے اس طرح کی تمام جتنی حکومتیں ہیں وہ بالفعل ہی ہوں گی اور ان کو بالفعل مانا جائے گا. ان کے عذر کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی سامنے آ جائیں گے، اور اس طرح کے اجتماعی معاملات میں آزار سامنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھا بھی جا سکتا ہے. تو میرے نزدیک یہ بالفعل حکومتیں ہی ہیں، اور اس طرح کے تمام معاملات میں یہی رائے قائم رکھنی چاہیے تاکہ جو چیز اصل دستور کا تقاضا ہے اس کی طرف بڑھنے کی آمادگی بھی رہے اور اس کے لیے لوگ جدوجہد بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے سر، نقطہ واضح ہوا. اچھا، قرآن مجید میں ریاست سے متعلق جو احکامات بیان ہوئے ہیں، نظم اجتماعی کی اطاعت سے متعلق جو بیان ہوئے ہیں، وہ تو اس دستوری طریقے کے لیے ہوئے ہیں جو آئیڈیل سچویشن موجود ہے. اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بالفعل حکومت بنتی ہے تو وہ جتنی ہدایات حکومت سے متعلق ہے، نظم اجتماعی، ریاست، امیر کی اطاعت، نزاع کی صورت میں اس کا فیصلہ پریویل کرے گا، اس کی کیا نوعیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ وہ سب تو دستوری نوعیت سے متعلق تھا. ان کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے، ان کا تعلق کسی شخص کی حکومت سے نہیں ہے، نہ حکومت کے کسی طریقے سے ہے. ان کا تعلق اس سے ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی حال میں انتشار کا ہدف نہیں بننا چاہیے. لہٰذا حکومت جس طریقے سے بھی قائم ہو گئی ہے، وہ جب اس نظم اجتماعی کو قائم رکھے ہوئے ہے تو اب کوئی انتشار نہیں ہونا چاہیے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے. ان ہدایات کا تعلق اس صورتحال سے ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ مجھے یا آپ کو کسی نظم سے اختلاف ہے تو اب مجھے حق انتشار یا حق فساد حاصل ہو گیا ہے. اس کا تعلق اصل میں لوگوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت سے ہے. اس کا تعلق ریاست کے نظم کی بنیاد میں جو اصول کار فرمایا اس کی پیروی سے ہے. اس میں جو ہدایت کی گئی ہے وہ یہ نہیں کی گئی کہ فلاں حکمران کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرو. اس میں یہ کہا گیا علیکم بالجماع. مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب قائم ہو جائے، وہ کسی بھی طریقے سے قائم ہو جائے، بالقوہ ہو، بالفعل ہو، قاعدے کے مطابق ہو یا اس کے خلاف ہو، ہر صورت میں اس نظم کو قائم رہنا چاہیے، بئی معنی کہ اس میں انتشار نہیں پیدا ہوگا. البتہ اس نظم میں تبدیلی لانی ہے، اس میں کسی چیز پہ تنقید کرنی ہے، اس میں کسی چیز کی غلطی واضح کرنی ہے، وہ آپ کریں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن نظم کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ واضح ہوا. اچھا، ایک عملی مثال رکھتے ہیں. ہم سے بڑے بڑا فلسفہ جو ہے وہ عمل میں آ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. دین نے ہدایت کی، آپ نے کہا کہ انتشار نہیں پیدا کرنا، نظام بن گیا ہے بالفعل ملوکیت کا. اب ملوکیت ہی کہتی ہے کہ اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو یہ بھی باعث انتشار، اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا. ایک طرف دین کہتا ہے انتشار پیدا نہ کرو، دوسری طرف ملوکیت تنقید کی اجازت نہیں دیتی. ہم کوئی فیل کرتے ہیں، نتیجے کے اعتبار سے انتشار بن جاتا ہے، تب کیا کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اللہ ہی واضح کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق تنقید دیا ہے. یہ ملوکیت کو فیصلہ نہیں کرنا، نہ جمہوریت کو کرنا ہے نہ کسی اور کو. حق تنقید مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے بنیادی فرائض میں سے. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھلائی کی تلقین کروں، اور اگر کوئی برائی دیکھوں تو میں اس سے اختلاف کا اظہار کروں. جس چیز کا مجھے پابند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اظہار اختلاف حدود کے اندر ہونا چاہیے. اس میں کوئی افتراق پیدا کرنے کی صحیح نہ کی جائے، اس میں لوگوں کو کسی فساد پر آمادہ نہ کیا جائے، اس میں جان، مال، آبرو کے لیے کوئی خطرات پیدا نہ کیا جائے. تو اگر فساد آپ پیدا نہیں کر رہے تو یہ آپ کا حق ہے. اس سے روکنا یہ کسی کا کام نہیں ہے. کسی حکومت کو بھی اسی وقت حقوق آپ پر حاصل ہوتے ہیں جب آپ فساد کا ارتکاب کرتے ہیں، جب آپ جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بنتے ہیں. تو یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے. البتہ بعض اوقات اس کی قیمت ادا کرنا پڑ جاتی ہے. یعنی میں اختلاف کروں گا، میں تنقید کروں گا، میں غلطی کو غلطی کہوں گا،
میں منکر کو منکر قرار دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ مخاطبین اس کو نہ سننے کے لیے تیار ہوں، ممکن ہے کہ وہ میری جان کے درپے ہو جائیں، تو یہ پھر ذمہ داری ان کی ہے، وہ اپنے رب کو جواب دیں۔ میرا معاملہ یہی ہے، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اس میں جان، مال، آبرو کو خطرہ ہے، تو جو ذمہ داری اللہ نے تم پر حق کہنے کی ڈالی ہے یا صحیح بات کے اعلان کی ڈالی ہے، اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی اس کو دین نے اسی اصول پر رکھا ہے جو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو تکلیف مالا یطاق تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی، لیکن میں اپنی ہمت حوصلے کا اندازہ کر کے تنقید کروں گا، غلطی کو غلطی کے طور پر بیان کروں گا، واضح کرنے کی صحیح کروں گا۔ کسی کو بھی اس پر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، لیکن اگر کوئی حکومت اس طرح کی کارروائی کرتی ہے تو پھر اس کو جواب دینا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ گتھی ذرا سلجھائیے گا۔ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ جی امیر معاویہ نے یہ بڑا امت پر احسان کیا کہ ایک نظام جو عملاً نہیں چل سکتا تھا جمہوری روایات کا، اس کا ایک متبادل تجویز کر دیا اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ اس نظام کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ نظام کھڑا ہی نہیں رہ سکتا اگر اس معاشرے میں تنقید کی اجازت دے دی جائے۔ ملوکیت ایک دوسرا طرز حکومت ہے، جمہوریت ایک دوسرا طرز حکومت ہے۔ اب ان کی جگہ پر اگر آپ کھڑے ہوں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہے جو متبادل نظام ہے، عملی نظام، اس کو آپ کہتے ہیں احسان فرمایا ہے امت پہ، اس نظام میں ہی گنجائش نہیں ہے تنقید کی، تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کوئی شخص بندہ مومن اٹھے، وہ اگر تنقید کرتا ہے اس کی قیمت پے کرے؟ اس لیے کہ جب متبادل آپ کے لیے احسان ہے، قابل قبول ہے، تو پھر اس پر تنقید کرنا تو متبادل کو توڑنے کے مترادف ہو۔ نہیں، دیکھیے تنقید سے کوئی چیز نہیں ٹوٹتی، تنقید سے بہتری کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تنقید ہر شخص کو سننی چاہیے۔ ملوکیت کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تنقید پر پابندی لگا دیں۔ ملوکیت ایک نظم ہے، جب نظم کو چیلنج کیا جائے گا اور عملی طور پر کوئی اقدام ہوگا تو آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اقدام کریں، اور جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں نظم کو قائم رکھنے کی صحیح کریں۔ لیکن اگر میں آپ کے کسی اقدام کو غلط سمجھتا ہوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک چیز شریعت کے علم و اخلاق کے خلاف ہو رہی ہے، تو میں کہوں گا اس کو، اس کا کیا تعلق ہے اس سے کہ ملوکیت کے لیے ناگزیر ہے کہ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں۔ یعنی جو چیز حکومت کے لیے ناگزیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتشار پیدا نہ ہونے دے، وہ فساد برپا نہ ہونے دے، وہ لوگوں کو حکومت کے نظم کو چیلنج کرنے کی اجازت نہ دے۔ جب آپ نظم کی پیروی کر رہے ہیں، نظم کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن آپ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے بنیادی دینی فرائض میں سے ایمان کا تقاضا ہے، یہ قائم بالقسط رہنے کا تقاضا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں دیا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں دیا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں حق کہنا ہے۔ جب حق کہنا ہے، معروف کی تلقین کرنی ہے، لیکن کیسے کہنا ہے؟ زبان سے کہنا ہے، شائستگی سے کہنا ہے، کوئی انتشار پیدا کر کے نہیں کہنا، اس طرح کہنا ہے جس طرح کے شرفاء کہا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے۔ یعنی جس وقت آپ معروف کی تلقین کریں گے، آپ منکر سے روکیں گے، آپ کسی غلط چیز کی غلطی واضح کریں گے، تو اصل میں آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو حق کی دعوت کے لیے جو حکمت عملی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ صریح لفظوں میں بیان ہو گئی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ تو حکمت کے ساتھ، دانش کے ساتھ اپنی بات کہنی ہے۔ اس پر پابندی اگر کوئی لگاتا ہے تو یہ کسی نظام کا تقاضا نہیں ہے۔ ہر نظام، بدترین سے بدترین نظام بھی اگر اپنے ہاں لوگوں کے منہ بند کر دیتا ہے تو پھر تو اصل میں وہ خود کار مذلت میں گرنے کا سامان کر رہا ہے۔ تنقید ہوگی، لوگ اعتراض کریں گے، تو اس سے بہتری کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اگر مجھے یہ اطمینان ہے کہ میں نے جو نظم قائم کیا ہے، یہ نظم مبنی بر استدلال ہے، اس کی ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر مجھے اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی فساد پیدا ہوگا تو اس کو روکا جائے۔ واضح ہوگا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائی کا بھی ایک بڑا اہم نقطہ آپ کی زبان سے ہم نے سنا کہ رخصت تو ظاہری بات ہے، رخصت ہوتی ہے، کسی معاملے پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، متبادل راہیں بھی اپنائی جائیں گی، لیکن ایک شخص جو ہے اس کی کمر میں درد ہے، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو چاہیے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لے، ایکس رے کرے تاکہ کھڑا ہو سکے اور پھر قیام کو قیام کی صورت میں ادا کرے۔ امیر معاویہ نے متبادل صورت سمجھی، ممکن نہیں ہے، ملوکیت کا رستہ کھول دیا۔ وہ ذرا مجھے چند اقدامات بتائیے گا، ناقدین پوچھتے ہیں، جو اصل کو یاد رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی بچے کو نصیحت کی ہو کہ بھئی اس وقت تو امکان نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، لوگوں کو نصیحت کی ہو کہ کوئی اور رستہ نہیں ہے، اسی کو بنا لو، لیکن اصل کی طرف لوٹنا، دین کی ہدایت وہی ہے، عمل ممکن نہیں ہے، کوششیں کرتے رہنا،
وہ کو 2-4 چیزیں تو بتائیں نا. جب میرے کسی تکلیف کا معاملہ آپ پر بھی واضح ہے، مجھ پر بھی واضح ہے، تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تکلیف دور ہو جائے گی تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اصل لوٹ آئے گا. یعنی یہ کیا چیزیں ہیں جو ہم بیٹھ کے اس 21ویں صدی میں اس وقت کے تصورات کو سامنے رکھ کے کہتے رہے ہیں. ایک بالکل بدیہی صورتحال ہے کہ یہ عذر ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ سوال کر لے، پوچھ لے. جواب دینے والا جواب دینا چاہے گا، جواب بھی دے دے گا. سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے علماء، ان کو کہیں بند کر دیا گیا تھا؟ ان سب کے لیے راستہ کھلا ہوا تھا کہ وہ دیکھیں. یہ تنہا امیر معاویہ کی ذمہ داری کیوں تھی؟ جو حکمران تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، علماء تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی، فقہا تھے ان کی بھی ذمہ داری تھی. وہ بتاتے کہ یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. تو ممکنات کی بحث تو پہلے علم کی دنیا میں ہوتی ہے، وہ وہاں ہوگی تو اس کے بعد وہ ریاست کی سطح پر بھی زیر بحث آ جائے گی. نقطہ واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں پوری بحث کو. یہاں تک پہنچ گئے ہم غام صاحب. اس کے بعد ایک شخص اٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ نے متبادل رستہ اپنایا ہے میں اس کو خلاف دین سمجھتا ہوں. اس کے جو اثرات نمایاں ہوئے ہیں ملت پر وہ اپنے اندر ایک فساد رکھتے ہیں، اور آگے بڑھ کے اس حکومت کو جو کہ اصل دین کی ہدایت پر قائم نہیں ہوئی تھی معاف کیجیے گا، اصل دین کی ہدایت پر قائم نہیں ہوئی تھی، اس کو ہم تبدیل کرنے کی صحیح کرتے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نواسہ رسول سیدنا حسین کی. آگے بڑھے، ایک اقدام کیا اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اصولی دینی ہدایت میں سب سے پہلے بتائیے کیا ان کو یہ کرنے کا حق تھا ایک حکومت کے اندر کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر دیں؟ یہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا یہ کہاں سے الہام ہوا ہے؟ انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یعنی میری ساری زندگی پڑھتے ہوئے گزر گئی ہے، کسی مستند روایت میں ان کا یہ موقف بیان ہی نہیں ہوا، کہیں بھی بیان نہیں ہوا. وہ کیا بیان ہوا ہم سے؟ یعنی وہ تو میں عرض کر دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کا موقف کیا تھا، لیکن یہ ہم اپنے بزرگوں کے منہ میں وہ بات کیسے ڈال سکتے ہیں کہ جو کسی استناد کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی؟ کیا انہوں نے کوئی تقریر کی؟ کیا انہوں نے کوئی بیان دیا؟ کیا انہوں نے یہ بات اپنے رفقا سے کہی؟ اسی طرح آگے آپ نے یہ واضح کیا کہ انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا. انہوں نے کبھی لوگوں کو نہیں بلایا، انہوں نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، ان میں سے کوئی چیز ہوئی نہیں سرے سے. اس بات کو سمجھیے پہلے کہ اس وقت 2 بڑی سیاسی قوتیں تھیں، ایک شیعان معاویہ، دوسرے شیعان علی. اس زمانے میں دونوں ہی کے لیے یہ شیعہ یا شیعان کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، جماعت، یعنی ایک معاویہ کی جماعت اور ایک علی رضی اللہ عنہ کی جماعت. یہ 2 جماعتیں سیاسی لحاظ سے موجود تھیں، دونوں کے پیچھے سیاسی عصبیت بھی موجود تھی. سیدنا علی بھی ایک بڑی شخصیت تھے اور آخر ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو خود سیدنا عمر نے کہا کہ اس وقت مسلمان اگر کسی کی قیادت کی طرف دیکھ سکتے ہیں تو ان 6 لوگوں میں تم بھی ہو. ایسی شخصیت تھے. پھر انہوں نے نظم اجتماعی سنبھال بھی لیا اور اس وقت مسلمانوں نے ان پر اعتماد بھی کیا. اس صورتحال میں یہ دوسری جماعت کہیں ہوا نہیں ہو گئی، موجود تھی. اس جماعت کی قیادت سیدنا علی کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے سیدنا حسن کو منتقل ہوئی رضی اللہ عنہ. انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حالات کا جائزہ لیا اور انہوں نے اپنے خاندان کی حکومت قائم کرنے ہی کے حق میں فیصلہ کیا. انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا اور یہ خیال کیا کہ اب جنگ و جدال کی یہ نوبت آ گئی ہے، اس کو جاری نہیں رہنا چاہیے. بہت کوششیں ہو گئیں، 5 سال ہو گئے تھے. یہ خانہ جنگی کی صورت رہے گی اور اس سے نظم اجتماعی بھی بربادی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. مسلمانوں کی بڑی سلطنت ہے، اس کو قائم رہنا چاہیے. اس کا لحاظ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اس وقت جو 2 بڑے سیاسی گروہ تھے ان میں صلح کا اقدام کیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ ہی حکومت کا نظم سنبھالیں گے. چنانچہ ایک معاہدہ ہو گیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت منتقل کر دی گئی. یعنی یہ 2 بڑے سیاسی گروہوں کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی. دنیا بھر میں حکومتیں ظاہر ہے کہ یا تو کسی اقدام کے نتیجے میں جس میں آپ فوج لے کے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور فتح کر لیتے ہیں قائم ہوتی ہیں، یا معاہدات سے وجود میں آ جاتی ہیں. تو ایک معاہدے کے نتیجے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تسلیم کر لی گئی.
20 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، بڑی عادلانہ حکومت انہوں نے کی، بڑا غیر معمولی نظم قائم کیا، بڑی وسعت بھی پیدا کر دی، اس میں کچھ اقدامات پر نقد بھی ہو سکتا ہے، کچھ اقدامات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی حکومت قائم رہی۔ اب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو دوسرے سیاسی گروہ کی یا شیعان علی کہہ لیجئے، ان کی قیادت انہی کے صاحبزادے سیدنا حسین کے پاس تھی۔ انہوں نے ان کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، جو فیصلہ انہوں نے اپنے بات کے لیے کیا، تسلیم نہیں کیا۔ یہ نہیں بتایا کہ کیوں تسلیم نہیں کیا، جو باقی داستان ہے وہ اصل میں ہم بنا دیتے ہیں، تسلیم نہیں کیا۔ تسلیم نہیں کرنا تو چیلنج ہی ہوا نا ہم سے، جو عملی نظام تسلیم حضرت سعد بن عبادہ نے بھی نہیں کیا۔ ہم بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انتخابات ہوتے ہیں، موجودہ زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تسلیم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نظم قائم کر دیا گیا ہے، میں اس نظم کو بالقوہ درست نظم نہیں مان رہا، لیجیٹیمیٹ نہیں مانتا، لیکن کوئی انتشار میں پیدا نہیں کرنے جا رہا۔ سعد بن عبادہ نے سیدنا صدیق کی قیادت میں قائم ہونے والے نظم کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ میں اس فیصلے کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے کوئی انتشار پیدا نہیں کیا، کوئی تفریق پیدا نہیں کی۔ سیدنا حسین نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے شیعان جن کو کہیے، یعنی جو ان کے ساتھی تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کی طرف سے دعوت ملنے پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کوئی مکے میں ایسا اقدام نہیں کیا، وہ مدینے سے آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ اور تسلیم کرنے کا معاملہ بھی ایسا نہیں رکھا کہ کوئی کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دی اور بس گریز کر لیا انہوں نے۔ جب لوگ گئے ان کے پاس بیعت دلوانے کے لیے تو انہوں نے انکار کیا اور وہاں سے چلے گئے، کہتے ہیں ہم سے۔ جی ہاں، یعنی انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ اقدام کروں گا، اور اس کے بعد وہ نکل گئے، تو گریز کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ پورا حق تھا ان کو۔ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سعد بن عبادہ نے تو برملا انکار کر دیا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو یہ پھر وہی بات ہے کہ ہم اصل میں سیاہ اور سفید میں جیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز ہے حکومت قائم ہو گئی، آپ نے اس کو مان لیا، آپ اس کے تحت زندگی بسر کرنے لگ گئے، آپ کا کوئی معاہدہ ہو گیا جیسے سیدنا حسن نے کیا تھا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اختلاف ہے، آپ انتخابات کو درست نہیں سمجھتے، آپ کو اس پر اعتراضات ہیں، اپنے اعتراض کو بیان کیجیے، آپ کو حق حاصل ہے۔ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ آپ عہد اطاعت سے انکار کرتے ہیں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ انکار کریں، آپ اس کے نتائج بھگت لیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے منکر کا انکار کرنے پر بھگت لیں گے۔ تو انہوں نے تو اس معاملے میں بھی ابھی کوئی اقدام نہیں کیا، گریز کر کے وہ وہاں سے نکلے، اور پھر مکے میں بھی آ کے، حج کا موقع تھا، کوئی تقریریں نہیں کیں، کوئی لوگوں کو جمع نہیں کیا، کوئی فساد پیدا نہیں کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے خاندان والوں کو لے کر وہاں آ رہے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے اندازہ بھی کیا کچھ حالات کا کہ وہاں کیا ہے۔ ان کے شیعان کی بڑی تعداد اس وقت کوفہ میں آباد تھی، ان کے والد کا دارالحکومت رہا تھا، ان کا خیال تھا کہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے حالات کا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا جس چیز کو وہ درست نہیں سمجھ رہے اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ خاندان بنو امیہ کی بجائے یہ حکومت اب خاندان علی کی طرف لوٹنی چاہیے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے تھے اور اس کے لیے وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے، تو اس کو آپ کیا فساد قرار دیں گے؟ اس میں کوئی اقدام نہیں ہوا، یعنی ابھی کوئی خروج کا اقدام بھی نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیش نظر یہ ہوگا، جب وہ کرتے کوئی اقدام، اس کے بعد حکومت نے جو کرنا تھا وہ کرتی، پھر حکومت کو بھی کچھ اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میرے نزدیک وہ اس کا پورا حق رکھتے تھے، اور اس کے لیے اگر وہ کوئی تدبیر اختیار کر رہے تھے تو تدبیر اختیار کرنے کا بھی حق رکھتے تھے، لوگوں سے مشورہ کرنے کا بھی حق رکھتے تھے۔ وہ ایک بڑے سیاسی گروہ کے رہنما تھے، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی سیاسی جماعتوں کو ملنے، ملانے، دیکھنے، اپنے لوگوں کی حالات کا جائزہ لینے سب کا حق ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے حق حاصل ہو گیا کہ آپ لوگوں کی رائے یا ان کے اقدامات پر اس جگہ سے پابندی لگا دیں جہاں نہ کوئی اقدام ہے، نہ کوئی فساد ہے، نہ کوئی خرابی ہے؟ اس لیے میرے نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا وہ ایک ظالمانہ اقدام تھا۔ تو اس پر مزید ہم آپ سے بحث کریں گے۔ جو مثالیں آپ نے پیش فرمائی ہیں کہ انتخابات قبول نہیں کیے جاتے، لوگ انکار بھی کر دیتے ہیں، سب جمہوری معاملات کی ہیں، کیا ملوکیت کے اندر بھی اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ بیعت لینے سے انکار کر دیا جائے؟ اسی طرح مملکت کے اندر آپ اپنے سیاسی جتھے گروہ کو منظم کریں، کیا یہ ریاست کو چیلنج کرنا نہیں ہے؟ ایک ایک نقطہ زیر بحث آئے گا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔